السلام علیکم. آج ہم اسٹارٹ کریں گے پارٹ 301 کا لیکچر نمبر 4. یہ پچھلے والے سے ہی کنٹینیو ہے سر سید احمد خان اور ان کی کنٹریبیوشنس کے بارے میں. اچھا, یہاں پہ بتا رہے ہیں سر سید احمد خان جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے 1817 میں. اچھا, مغل امپائر کا اس وقت جو ہے وہ مغل سلطنت تھی, وہ اپنے آخری اختتام پر تھی. اچھا, سر سید احمد خان جو ہے ان میں انگلش کا انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے نانا سے آیا تھا. سر سید احمد خان نے جو ہے وہ ہیڈ کلرک کے طور پر برٹش جو ہے اس کو جوائن کر لیا تھا 1839 میں. ان کے بھائی کے انتقال نے انہیں فورس کیا. دو وجوہات ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کو بہت سیریس بنا دیا تھا, انرجیٹک بنا دیا تھا. لائف کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے انہیں ایک نئے طریقے سے زندگی کو دیکھنے والا بنا دیا تھا. پہلا ایونٹ کیا تھا کہ ایک تو سر سید احمد خان کے بھائی کا انتقال, اور دوسرا جو ہے وار آف انڈیپینڈنس جو 1857 میں ہوئی تھی, وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے جو ہے ان دونوں واقعات نے سر سید احمد خان کو سیریس بنا دیا تھا. اچھا, پھر انہوں نے ایگزام پاس کیا اور وہ سب جج بن گئے تھے. اچھا, سر سید احمد خان نے اپنی پوری زندگی جو ہے مسلمانوں کو سرو کرنے میں گزاری, مسلمانوں کو برٹش کے قریب کرتے میں گزاری. ان کا انتقال مارچ 27 1898 میں ہوا تھا اور انہیں علی گڑھ میں تدفین کیا گیا. اچھا, ان کی سروسز کیا تھی کہ انہوں نے اس ٹائم مسلمانوں کی ذمہ داری لی جب برٹش بالکل بھی ان پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سائڈ لی, انہیں ان کے سامنے اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کی, جو کہ ہندوؤں نے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی ہوئی تھی. سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا تاکہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو ہضم کر سکیں. ظاہر سی بات ہے, وہ ایک بہت ہی دقیانوسی سوچ تھی اس وقت. انگلش وہ سمجھتے تھے انگلش تو برٹش کی زبان ہے, ہم کیوں بولیں, ہم تو اردو بولیں گے, یا پھر جو ان کی مذہبی زبانیں عربک, اور یا پھر جو کلچرل زبانیں ہیں وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. سر سید احمد, سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کا ذہن بدلنا, تو سر سید احمد خان نے سب سے مشکل کام یہ کیا تھا. اچھا, سر سید احمد خان نے برٹش کا کانفیڈنس جیتا تھا. کس طرح کہ جو وار ہوئی تھی, وار آف انڈیپینڈنس, اس میں لوگوں کی جان بچا کر اور ان کے نزدیک آ کر انہوں نے ان کا کانفیڈنس, ان کا ٹرسٹ جو ہے بلڈ کیا, اور اس طرح جو ہے اعتبار دلاتے دلاتے انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کرنا بھی شروع کر دی تھی. سر سید احمد خان نے دو جو ہے پبلش کیے تھے, لویل محمدنز آف انڈیا اور رسالہ اسباب بغاوت ہند, جو کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ دونوں انہوں نے پبلش کیے تھے, جنہوں نے بہت ہیلپ کی نیشن کو غم سے نکلنے میں. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی تھی. یہ ایئر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے, ایم سی کیوز کے حوالے سے ایئر یاد رکھیے گا, یہ پچھلے لیکچر میں تھا. اچھا, ہندی اردو کنٹروورسی. اس وقت اردو جو ہے بہت کامن زبان ہو گئی تھی, لیکن 1867 میں بنارس میں جو کیمپین چلی تھی جس میں اردو کو ریپلیس کیا جائے اور ہندی کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جائے, اس سے ہندی اردو جو ہے کنٹروورسی شروع ہوئی. اچھا, سر سید احمد خان نے یہ بات فیل کی اور تب سے ہی انہوں نے اس بات کا آئیڈیا کر لیا تھا کہ اب یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اچھا, محسن الملک کا بھی بہت ہی مین کیریکٹر تھا اس میں, انہوں نے بھی بہت مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے, اردو کو بچانے کے لیے, اردو کی حفاظت کے لیے. سر سید احمد خان نے جو ہے نیشن کا ورڈ یوز کیا تھا مسلمس کے لیے, ایئر یاد رکھیے گا 1887 میں. اچھا, یونائٹیڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن 1888 میں انہوں نے یہ ایسوسی ایشن بنائی تھی, جس کے لیے جو پروپیگنڈا, جو کانگریس تھی جو بنی تھی, کہنے کو تو وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے تھی, لیکن وہ صرف ہندوؤں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی تھی. وہ صرف ہندوؤں کی حمایت کر رہی تھی برٹش کے سامنے, اور انہیں ہی ہر چیز, ہر فیسلٹیز دی جا رہی تھی. تو اس کا یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ برٹش کے سامنے لانا تھا, تو اس لیے اس چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے, ان کو میٹ کرنے کے لیے یہ ایسوسی ایشن بنائی تھی. اچھا, سب سے مین ایسوسی ایشن جو ہے وہ محمدن ڈیفینس ایسوسی ایشن ہے, دسمبر 1893 میں بنائی تھی سر سید احمد خان نے. اس کا مین پرپس کیا تھا, مین کام کیا تھا کہ پولیٹیکل ریلیجیس سوشل رائٹ, مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنا, مسلمانوں کو ہر طریقے سے, سیاسی طور پہ بھی, مذہبی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا. اچھا, یہ ایسوسی ایشن ہے نا, یہ بعض اوقات شارٹ میں بھی آ جاتی ہے, لانگ میں بھی آ جاتی ہے, ایم سی کیوز میں بھی آتی ہے, کسی نہ کسی جگہ پر یہ آتی لازمی ہے. تو اسے آپ ریڈ بھی کر لیجیے گا لیکچر لینے کے بعد, اور جو ہے اسے یاد بھی رکھیے گا. سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے بہت اسٹرگل کیا مسلمانوں میں. اچھا, اوٹو وان بسمارک جو ہے انہوں نے بھی مسلمانوں کی ہیلپ کی تھی, لیکن ان کے پاس گورنمنٹ کی تمام سورسز تھیں. سر سید احمد خان اس وقت ان کے پاس کوئی سورس نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے مسلمانوں کی اتنی مدد کی تھی. خالد بن سعید کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, خاص طور پہ جو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ مسلمانوں میں متعارف کروائی. وہ سوچتے ہیں کہ اس ایج میں, یعنی کہ سر سید احمد خان کی بھی ایج تھی اچھی خاصی, انہوں نے کہا اس ایج میں بھی وہ بہت لبرل اور برداشت, یعنی کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اتنا اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتے, لیکن اس ایج میں بھی سر سید احمد خان جو ہے وہ ماڈرنزم کو سپورٹ کر رہے تھے.